اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصے اور تکبر کا بیان، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ سے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود نصیحت فرما رہے ہیں کہ غصہ کم سے کم کریں۔ اور اب تو غصے میں ہم اس حد تک ہیں کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کہ جیسے انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، ہمارے بچوں نے وہ اسی طرح کا طرز عمل پھر اپنا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو پچھاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں، طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی حدیث مبارکہ ہے کہ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر ضعیف شخص کے لوگ اسے ضعیف و ناتواں سمجھیں، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو وہ اسے پورا فرما دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر شخص۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ہر بخیل، کمینہ اور متکبر شخص۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، کیا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، اور تکبر سے مراد حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ایک روایت میں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر، یہ 3 لوگ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھینچے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں اسے آگ میں پھینکوں گا۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سرکشوں
ظالموں کے زمرے میں لکھا جاتا ہے، چنانچہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے ہو یہ بھی اسی میں مبتلا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چیونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا، ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا، آگوں کی آگ یعنی سب سے بڑی جو آگ ہے انہیں گھیر لے گی۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، عطیہ بن عروہ سعدی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کرے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے نہیں تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ نصیحت ہمیں کی ہے کہ غصہ نہ کریں، اور دوسری اس میں علاج بتائے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، تو اس وقت ہمیں وضو کرنا چاہیے اور پانی پینا چاہیے، اور اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہیں اگر پھر بھی غصہ نہیں اترتا تو ہمیں لیٹ جانا چاہیے۔ تو ہمیں غصہ جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے، ویسے بھی صحت کے لحاظ سے بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔